بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا جو ویلاگ ہے، آج کی جو ویڈیو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اس لیے اہم ہے کہ جناب علیمہ خان کے بیٹے جو ہیں شیر شاہ اور شاہ ریز کی جو شواہد پر گرفتاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا پرا دسے گا تمہوں جذباتی نہ آیا کرو۔ اور علیمہ خان کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ باجی سی سلائی مشینہ ماشاءاللہ بہت بیچیاں سن، اور سلائی مشینہ بیچنے کے بعد باجی جو ہے وہ کافی امیر ہے، پیسے بہت ہیں باجی کو۔ اچھا، دوسری بات یہ جو ڈکی ہے جناب، انہیں تو بیڑا گرک کیتا ہے جی، اور اخلاقیات دا بھی جنازہ تے کر دیا اپنے کر دیاں ویڈیو، ایک اور جب بڑھ سی تھی کہ ڈکی تو ڈکی بھائی کے جو ریمانڈ ہے اس میں جناب کیا ہوا ہے، ریمانڈ ملا ہے یا نہیں ملا، ریمانڈ کے دوران اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ بتاؤں گا۔ اور ایک اور میرے ذہن میں خبر تھی جو شکر ہے میرے سامنے آ گئی ہے کہ ایم کیو ایم والوں نے اغوا کر لیا تھا ایک بہت ہی مشہور، آج کل تو بہت ہی مشہور اینکر ہیں ان کو، تو یہ بہت بڑا ایک انکشاف ہی سمجھ لو ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو جو سب سے پہلے جو بات کرنی ہے وہ ذرا سی جلدی جلدی پکتا دینے لوگوں نو، تے علیمہ خان دے جڑے بیٹے ہیں نا، ایک تو شیر شاہ اور دوسرا شاہ ریز ہے، یہ شواہد پر گرفتاری دسیا گیا کہ ہوئی ہے، اور 9 مئی 2023 کو جناح ہاؤس پر حملے کے وقت یہ جو ملزم ہے شیر شاہ سزا یافتہ مجرم حسان نیازی کے ساتھ موجود تھا، اور شیر شاہ 9 مئی 2023 کو شرانگیزی کے بعد پہلے روح پوش ہوا، بعد میں لندن پہنچ گیا سی، اور شیر شاہ 2 سال سے لندن میں روح پوش تھا میرے دوستو، پہلے یہ بھی دیکھ لو۔ اور جناح ہاؤس حملے کے ملزم شیر شاہ خان اور ملزم شاہ ریز خان کو گرفتار کیا گیا سی، اور ملزم شیر شاہ پر 9 مئی حملہ کیس میں پہلے بھی ایف آئی آر درج تھی، ایویں نہیں چکیا انے وا۔ ملزم شیر شاہ پر جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ پولیس وین کو آگ لگانے کا الزام ہے۔ بھائی میں تو پہلے کہنا سے میری حرکتیں نہ کرو یار، اس سے اپنے ملک کا ہی نقصان ہوا ہے نا، کیا ہوا ہے بھگتو پرچے، ویسے آپ کریں، آپ کا حق بنتا ہے، بالکل آپ کا لیڈر ہے، بالکل آپ اس کے رشتہ دار ہیں، بالکل آپ کا حق بنتا ہے۔ اور ایف آئی آر کے مطابق ملزم شیر شاہ پر 9 مئی کے پولیس اہلکاروں پر حملوں میں ملوث ہونے کا بھی الزام ہے، اور شیر شاہ کی جو جائے وقوع پر موجودگی کے شواہد ویڈیو ریکارڈ کی صورت میں پولیس کے پاس موجود ہے۔ تو ہوں دسو مینوں کہ جب سارا کچھ ہو، 2 سال سے ایف آئی آر بھی ہو، بندہ لندن فرار ہوا ہو، اور اگر اب اس کو گرفتار کر لیا ہو تو کیا یہ اغوا ہے؟ یار میں تو حیران ہوں، ایسے خبر اٹھاتے ہیں کہ جی اغوا کر لیا گیا، باجی دے بچیاں نو اغوا کر لیتا گیا، اور لوگ بھی ایسے پاگل ڈنگر ہیں جو ان کی باتیں سن لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ اب جو ایف آئی آر ہے ملزم کا چیک کرو، وہ باہر نہیں سی، میں تو خود تحقیق کی تھی، وہ باہر پجایا سی۔ تو پھر شیر شاہ 9 مئی سے 2023 کو شہر انگیزی کے بعد پہلے روح پوش، اور بعد میں پھر وہ لندن فرار ہو گئے سن موصوف۔ ملزم شیر شاہ پر ریاست کے خلاف کئی ماہ تک ڈیجیٹل مہم چلانے کا بھی الزام ہے، اور ملزم کو پاکستان واپسی پر پولیس نے 22 اگست 2025 کو گرفتار کیا سی۔ ملزم شاہ ریز کا نام ستمبر 2023 کی ضمنی رپورٹ میں بھی شامل تھا، اور شاہ ریز کو 22 اگست 2025 کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ ایف آئی آر کے اندراج کے بعد گرفتاری عمل میں لائی گئی، اور 21 اگست 2025 کو ثبوتوں کی بنیاد پر باقاعدہ گرفتار کیا گیا۔ اچھا، یہ تو گل ہے شیر شاہ دے حوالے نال، اور جو شاہ ریز ہیں ان کے بارے میں بھی بہت لمبی ڈیٹیل نہیں دسی گئی۔ ویسے وہ ہو سکتا ہے کہ ویسے چک لیندے ہونے زیادہ، تمہیں پتہ ہے نا، یہ زیادہ تر بھجن ایویں چک لیندے نے۔ ریمانڈ جہاں منڈیاں کا لیا ہے وہ جو ہے وہ اس کے بعد سے چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک سمجھ لیں کہ 8 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور ہوا تھا، اور 8 دن کا جو جسمانی ریمانڈ تھا وہ 2 دن پہلے ہوا، یعنی کہ 22 کو ہوا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کے بھانجے اور ان کی بہن علیمہ خان کے یہ بیٹے شاہ ریز خان کو گزشتہ شب گھر سے گرفتار کیا گیا۔ شاہ ریز خان کے وکیل ہے سلمان اکرم راجہ، اپنے جناب وکیل نے نال سیکٹری جرنل بھی نے، کچھ سیکٹری اطلاعات بھی نے، نال اپنے تو خیر شیخ وقاص اکرم ہے، لیکن بعد سلمان اکرم راجہ نے اس دہشت گردی عدالت سے کیس سے ڈسچارج کرنے کی اصدار کرتے ہوئے کہا کہ 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، آج تک شاہ ریز خان کا نام کہیں نہیں آیا، پہلوں آیا میرے دوست۔ ملزمہ کی والدہ بھی مقدمے سے ڈسچارج ہو چکی ہیں، پولیس
मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली है। अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह को भी घर के करीब से हिरासत में लिए जाने की इतलात। बहरहाल ये जो है ना शेर शाह शारेज नहीं ये जो है ना शारेज खान ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ और ਇਹ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ बहरहाल जनाब फड़िया। और जो भाई मैं तो पहले कहता हूँ कि जिन लोगों को पकड़ा जाता है जिन लोगों ने कुछ किया होता है तो उन्होंने पकड़ा जाता है ना। बाकी तो हाँ कुछ हमारे यहाँ चीज़ें होती हैं पाकिस्तान है बहरहाल कुछ वक्त किसी ने एम ही चुका जा सकता है लेकिन बहरहाल अगर पार्टी नाल एफिलेशन है और फिर उठाया जा सकता है। लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर सबूत हैं वीडियो प्रूफ हैं और बंदा उस टाइम नाल शामिल सी तो फिर उससे अगर FIR भी थी और फिर उसके बाद वो मुल्क से बाहर भी भागा हुआ था 2 साल बाद अगर वापस आया है और पकड़ाया गया है तो फिर अगवा है। अजीब यार घटिया हरकतें भाई बिल्कुल ठीक पकड़ा गया होएगा। मैं तो ये तहकीक की है वो बिल्कुल सही मुंडा फड़िया गया क्योंकि वो भाई वो नाल फिरदा पैसे आसान नहीं आसी दे ठीक है ना। डक्की भाई भी सानू लड़े पे सन पाकिस्तानियों नूं लड़े पे सन ये अपनी अम्मा नूं अपनी बेगम नूं अपने पता नहीं सारे खानदान च ਤੇ ਬੈੱਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੇ ਥੋਤਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਚਾਰ ਆ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ और पैसे ज़्यादा आ गए थे थोड़ी ज़्यादा आ गया सी समझ लो। फिर उस तो बाद की होया तो वो अपने आप तो बाहर आ गया काफ़ी काम ऐसे करने शुरू कर दिए पैसे मज़ीद बनाने के चक्कर में मसूफ ने जनाब जूए वाली ऐपां जड़ियाँ वो जनाब चलानी शुरू कर दी हैं पाकिस्तान च और उन ऐप की प्रमोशन भी पाकिस्तान में शुरू कर दी तो फिर इवें होना सी ना। अच्छा बहरहाल डक्की भाई जिहड़ा ना ये भाई समझ तो मैनू कोई नहीं आउंदा है कि डक्की है कि ना इन्हें देखो सादुर रहमान अल मरूफ सादुर रहमान तेरा ना इन्ना खूबसूरत डक्की कित्थों आ गया तो बतख भाई है। बहरहाल या जनाब ये सोशल मीडिया पर जुए की तरगीब देने और फाहश मवाद अपलोड करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार है ये बंदा यूट्यूबर सादुर रहमान अल मरूफ डक्की और जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तोसी कर दी गई है। मज़ीद इन्हें कोट लानी चाहिए वो कह रहे हैं। और जो डॉन की खबर है उसके मुताबिक लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCI के दरख्वास्त पर समाअत करते हुए डक्की भाई का मज़ीद 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है और NCCI की जानब से मज़ीद 24 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। और तफ्तीशी अफसर दस रहे है अदालत उनके मुलज़म से तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए जिस्मानी रिमांड दरकार है जिस पर अदालत ने 24 दिन की बजाय 24 दिन का यार रिमांड बहरहाल 5 दिन का रिमांड मंजूर हो गया। और दौरान तुसी नाल सोना भी होएगा रिलैक्स होना होएगा पाकिस्तान च इवें हुंदा ना आपको पता तो है कि इन्वेस्टिगेशन एवं स्लो होंदी कोई नहीं ऐसे अदालतों से केस लटके लोगों के अरसा अगर बंदे मर भी गए हैं तो केस अजब लगे। बहरहाल ये जो डक्की भाई के वकील ने अदालत को बताया है कि सादुर रहमान का मोबाइल और लैपटॉप भी NCCI के पास तो उन्होंने को ही होना है ना यार और NCCI मोबाइल और लैपटॉप की फ्रांसिंग करानी चाहिए फ्रांसिंग करा के पता चलेगा और इन्हें मज़ीद रिमांड क्यों चाहिए। अदालत ने अफ्रीकान के दलाइल सुनने के बाद मुलज़म डक्की के रिमांड में 5 दिन की तोसी करते हुए इन्हें 28 अगस्त को दोबारा पेश करने की हिदायत कर दी है। डक्की का मुँह उतरिया हुआ सी डक्की की शक्ल बड़ी हुई सी विच डक्की दी अखां डक तरह बाहर निकलियां हुई सन और परेशानी अयान थी वामा तो जुआ खिला रहे हैं साड़ी कौम नू ख़राब कर रहे हैं बच्चों ख़राब कर रहे हैं। अगर ये बात ठीक है तो और अगर भाई को अदालत से रिलीफ मिल जाता है और बंदे का कसूर ज़्यादा नहीं होता तो फिर असी प्लान कुछ नहीं करना। मेरे दोस्तों 17 अगस्त को लामा अकबार इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जनाब भाज रहे सन ते और उन्होंने उत्थे फड़ लिता गया सी गिरफ्तार कर लिता गया सी। और बाकी ये है कि तफ्तीशकारों ने दावा किया है कि डक्की जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR की इजाज़त के बगैर ही एक जुआ ऐप एक जुआ ऐप जो है जो एप्लीकेशन जिसे कहते हैं के लिए कंट्री मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे। देखो भाई ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जो हत्थे चढ़ जाए ना बंदा फिर अगले ऐसे कुट ला देने कि डक्की डुक्की जो डक डुक ने सारे निकल जाते हैं तो तुसी जो आपरे होए ना पैसे इकट्ठे करने तो बाद तो भाई हुण तुहाडी छतरौल मेरे ख्याल च जरूर होनी चाहिए। मेरी ये पर्सनल राय है कि इन्होंने छतरौल करो भाई अगर ये शामिल हैं। तो एक बहुत बड़े एंकर हैं आजकल जियो पे बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं
تابش ہاشمی ہیں، حسنہ منع بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں، کھلکھلاتے ہیں لوگ وہاں پہ. تو انہوں نے کہا جی 2008 میں مجھے بھی اغوا کر لیا گیا تھا، اور ان کی ایک سٹوری ہے جو بہت ضروری ہے، جو انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران جناب بتائی ہے ڈیٹیل اپنی ساری، کہ MQM کے کارکنان نے ان کو 2008 میں اٹھا لیا تھا اور کئی گھنٹے ایک کار میں تنگ جگہ پر بٹھا کر انہیں ڈرایا، دھمکایا، پستول کن پٹی پہ رکھے. اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو بھی انہوں نے اٹھا لیا تھا، اور انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے مذکورہ واقعے کا مکمل بیان وہ کہہ رہے ہیں پہلے میں دے چکا ہوں. انہیں اٹھانے سے قبل ہی انہیں فون کر کے یونیورسٹی کے سالانہ جو فنکشن ہے میں آنے سے روک دیا گیا تھا، لیکن بعض انہیں فنکشن میں آنے کا کہہ دیا گیا، لیکن سٹیج پر نہ جانے کی ہدایت کی گئی. انہوں نے بتایا کہ انہیں سالانہ تقریب میں ایوارڈ ملنا تھا، اس لیے جب ان کا نام پکارا گیا تو جو سٹیج پر جانے لگے تب انہیں یونیورسٹی سے اٹھایا گیا اور چند گھنٹوں تک یرغمال بنا کر ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، مارندہ کیا گیا. اور پھر مزید انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں اٹھانے سے قبل انہی لڑکوں نے انہوں نے والد نے چکیا سی، اور جس پر کافی عرصہ تک وہ غصے میں رہے تھے اور سوچتے رہے کہ وہ بھی کوئی پستول خریدن تے اے منڈیاں گولیاں مار دیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں قتل میرے ذہن میں چل رہا تھا کہ میں انہوں ماراں، کیونکہ میرے والد صاحب اور مجھے اغوا کیا تھا، میری کن پٹی پہ پسٹر رکھا تھا، اسی طرح میرے والد صاحب کو بھی انہوں نے کیا تھا. اور اب وہ ان لڑکوں سے وہ کہہ رہے ہیں بہت آگے نکل چکے ہیں، اور اب اگر وہ ان سے بدلہ لیتے ہیں تو پھر انہیں واپس ان کی نچلی سطح پر جانا پڑے گا. اس لیے اب انہوں نے ان کو معاف کر دیا. تو معاف کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ پسند کرتے ہیں میرے دوستوں. تو معافی جو ہے اسلام جو ہے جیسے اللہ پاک معاف کرتے ہیں، تو اسی طرح اسلام جو ہمارے جو اسلام ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، وہ بھی ہمیں درگزر کرنے کی ترغیب دیتا ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ضمنی انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان ہو گیا ہے. کل تک آپ کو پتہ ہے یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی تھی. ہسٹری بھی اگر پڑھیں تو سارا کچھ ایسے ہی ہے، بڑا لمبی ہو جائے گی ویڈیو. اس لیے ابھی جو ضمنی انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور حنیف عباسی اور پیپلز پارٹی رہنما راجہ پرویز اشرف نے دیگر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے، اور راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ ضمنی انتخاب میں مل کر حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور دونوں جماعتیں ضمنی انتخابات میں مل کر لڑیں گی. ضمنی الیکشن میں طے شدہ فارمولے کے تحت حصہ لیں گے. جہاں امیدوار رنر اپ تھا اسی جماعت کا امیدوار الیکشن لڑے گا. اور باقی یہ ہے کہ ضمنی انتخابات میں اگر وہ کہہ رہا ہے حنیف عباسی کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے، پورے پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اتحادی ہیں. ہماری لیڈرشپ یہی بتاتی ہے کہ ہم اتحادی ہیں. خیبر پختونخوا کے سلام ہے، متاثرین کے لیے دعا گو ہیں. اور وزیر ریلوے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ حنیف عباسی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اتحادی ہیں. دونوں جماعتوں کی لیڈرشپ دانشمندانہ فیصلے کرتی ہیں. دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے امیدواروں کو سپورٹ کریں گی، ضمنی انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کریں گی. تو یہ جناب ضمنی انتخابات دونوں نے کیا اکٹھے مل کے لڑیں گے. کل کے حریف آج کے حلیف، کل کے حلیف آج کے حریف، یہ آپ کو پتہ ہے ایسے. کل کے دشمن آج کے دوست، کل کے دوست آج کے دشمن. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو یہ ہے ہماری صورتحال، ہمارے ملک میں یہ چل رہا ہے سارا کچھ. تو میں فوری طور داز باقی انڈیا سے لعنت پاؤ جناب انڈینس سے، اور ایسے خاص طور پہ یہ تعلق کوئی نہیں ہے اس ویڈیو نال، لیکن میں ویسے ہر ویلاگ تو بعد کوشش کرنا کہ تمہیں ضرور دساں کہ جو ملک ٹیررسٹ ہو اور جو ملک امن کے خلاف کام کرے اور جو امن نہ چاہے اور جو الٹا الزام دوسروں پہ لگائے کہ تسی ٹیررسٹ جے تے اس ملک تے بالکل تسی لعنت پہ جو، تو وہ ایک ہی ہے، ون اینڈ اونلی انڈیا. آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی والے لوگ، انڈیا کے سارے لوگ نہیں میں کہندا، آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کے لوگ اور مودی بچر کسائی وہ. اور اسی لیے انڈیا کا پوری دنیا میں امیج جو ہے وہ اب ٹھیک نہیں ہے. تو اسے دیکھ لو خود ہی. میں نے اجازت ہو، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.